انسان مر گیا، اب مرنے کے بعد انسان یہ تمنا کرتا ہے، اے اللہ ایک موقع اور دے دے، میں دنیا میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں۔ کس لیے آنا چاہتے ہو؟ کیا بٹیا کی شادی کرنا باقی تھا، شادی کرنے کے لیے آنا چاہتے ہو؟ کیا اپنا مکان جو تم بنوا رہے تھے ابھی ادھورا ہے، اپنے مکان کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آنا چاہتے ہو؟ کیا اپنے گاؤں میں کوئی زمین خریدنا چاہتے ہو؟ کیا کوئی مکان بنانا چاہتے ہو؟ کیا بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیوں آنا چاہتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ بندہ کہتا ہے اللہ ایک موقع اور دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں میں دنیا میں آ کر کے نیک عمل کروں گا۔ اے اللہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، اب دوبارہ میں دنیا میں آؤں گا تو میں کوئی تجھ کو ناراض کرنے والا کام نہ کروں گا، کوئی گناہ کا کام نہ کروں گا، کوئی پاپ نہ کروں گا۔ اے اللہ بس ایک چانس اور دے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے اب تجھے کوئی چانس ملنے والا نہیں ہے، جو چانس ملا تھا مل چکا، جو موقع ملنا تھا مل چکا، ایک ہی موقع ملے گا، ایک ہی چانس ملے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں وہ چانس ہمیں اور آپ کو یہاں ملا ہے۔ اب اس امتحان میں اگر ہم فیل ہو گئے تو دنیا میں جس طریقے سے جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان کو دنیا والے جیل میں ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے مجرموں کے لیے بھی ایک جیل بنائی ہے اور اس جیل کا نام جہنم ہے۔ اور جہنم کتنی خطرناک جیل ہے، کتنی خطرناک قید خانہ ہے، کتنا خطرناک قید خانہ ہے اور کتنی خطرناک جگہ ہے۔ آؤ ذرا قرآن میں اس کا نقشہ دیکھتے ہیں۔ اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔ یہ جہنم گھات میں بیٹھی ہے، یہ جہنم پرتیکشا کر رہی ہے، یہ جہنم انتظار کر رہی ہے، یہ جہنم انتظار کر رہی ہے کس کا؟ اللہ کے مجرموں کا، اللہ کے باغیوں کا، اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کا۔ اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کا ٹھکانہ ہے یہ جہنم۔ لابثین فیہا احقابا، اور کوئی یہ نہ سوچے میں تو شرک نہیں کر رہا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو کیا ہو گیا، میں شراب پی رہا ہوں تو کیا ہو گیا، میں حرام کھا رہا ہوں تو کیا ہو گیا، میں کوئی شرک تھوڑی کر رہا ہوں، ارے میں جہنم میں جاؤں گا تو کچھ دن جانے کے بعد میں تو جنت میں چلا جاؤں گا۔ اگر اس غلط فہمی میں ہو میرے پیارے ساتھیوں تو یاد رکھو جہنم کے عذاب کی جو سزا ہے وہ ایک پل بھی برداشت کرنے کے قابل نہ ہوگی۔ اور اللہ تو کہہ رہا ہے لابثین فیہا احقابا، جہنم میں کتنے عرصے تک انسان پڑا رہے گا، اللہ کا مجرم پڑا رہے گا نہیں معلوم، بہت لمبے ٹائم تک جہنم میں پڑا رہے گا۔ دنیا میں جب ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے انسان کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ راجستھان میں ایک جگہ ہے باڑمیر، پورے بھارت میں سب سے زیادہ گرمی وہیں پڑتی ہے۔ آپ جائیں گے وہاں نہیں رہ پائیں گے، آپ وہ گرمی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جس طریقے سے لیہ اور لداخ میں 0 کے نیچے پارا ہو جاتا ہے سردی کے موسم میں اور پورے مکان اور گھروں میں برف جم جاتا ہے، اس تاپمان میں اور اس ٹیمپریچر میں ہم اور آپ بہت مشکل سے رہ سکتے ہیں، ویسے باڑمیر کی گرمی میں ہم نہیں رہ سکتے۔ ابھی ہمارے انڈیا میں 47 ڈگری کی گرمی سب سے زیادہ مانی جاتی ہے۔ ابھی سائنٹسٹ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ گرمی 50 تک پہنچ گئی تو حالات برداشت کے باہر ہو جائیں گے۔ اور میں ایک بات اپنی تقریروں میں بھی کہتا ہوں کہ پانی کی قدر کیا کرو میرے بھائیو۔ یہ جو پانی ہم لوگ بہاتے ہیں فضول بہاتے ہیں، سرکاری پانی آ رہا ہے، نل کھول دیا بہہ رہا ہے، ایک بالٹی پانی میں نہا سکتے ہیں، 4 بالٹی پانی میں نہا رہے ہیں، ایک کپڑے کو ایک بالٹی میں دھو سکتے ہیں، 10 بالٹی برباد کر رہے ہیں۔ پانی کو برباد نہ کرو میرے بھائیو۔ افریقہ کی راجدھانی ہے کیپ ٹاؤن، کیپ ٹاؤن کے اندر جتنا گراؤنڈ کے اندر پانی ہے سب پانی ختم ہو چکا ہے۔
साउथ अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन, वहां पानी खत्म हो चुका है ग्राउंड पर। और साइंटिस्ट का कहना है कि अगर भारत में पानी की बर्बादी नहीं रुकी तो 2040 तक भारत के बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर में ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर का पानी खत्म हो जाए। पानी बहुत बड़ी नेमत है, पानी का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ। हमारे नबी की सुन्नत भी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम पानी में वजू कर लेते थे और बहुत कम पानी में गुस्ल कर लेते थे। हमारे यहाँ तो माशाअल्लाह नल का इंतजाम है, टोटी का इंतजाम है, खोल लिया तो लोग बेदर्दी से पानी बहा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, पानी की कदर करो, पानी बहुत बड़ी नेमत है। जब गर्मी बढ़ती है तो पानी की जरूरत पड़ती है, गर्मी बढ़ती है तो ठंडक की जरूरत पड़ती है। अल्लाह फरमाता है ला यदूकुन फीहा बरदन वला शराबा, जहन्नम के अंदर ना तो जहन्नमियों को ठंडक मिलेगी ना पानी मिलेगा। प्यास लगेगी, पानी चाहिए, पानी भी नहीं है। गर्मी लगेगी, ठंडक चाहिए, ठंडक भी नहीं मिलेगी। इल्ला हमीमन व गस्साका, उनको मिलेगा तो खौलता हुआ गर्म पानी मिलेगा, उनको मिलेगा तो पीपो मवाद मिलेगा, उनको मिलेगी तो गलीज किस्म की चीजें मिलेंगी जो ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। अल्लाह, ये जहन्नमियों का हाल होगा। ला यदूकून फीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साका जज़ाअन विफाका। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, हम जहन्नमियों के साथ कोई जुल्म नहीं करेंगे, कोई अत्याचार उनके साथ न होगा। ये उनके करतूतों का फल होगा, ये उनके करतूतों की सजा होगी। हम तो इंसाफ करेंगे। जानते हो, दुनिया में सबसे खतरनाक तराजू जो होता है वो ज्वेलर का तराजू होता है, सोनार का तराजू होता है। हो सकता है चंदे में कुछ औरतों ने अपने जेवरात भी दिए हों। औरतें जो नाक में नथिया पहनती हैं, आप सोनार क्या जाएंगे, सोनार अपने तराजू पर नाक की नथिया को रख के बता देगा इसका वजन कितना है। औरतें कान में बाली पहनती, बड़ी हल्की होती है, उस बाली को सोनार अपने तराजू पे रखेगा, उसका वजन सामने आ जाएगा। ये दुनिया के तराजू का हाल है। अल्लाह ताला कयामत के दिन भी एक तराजू रखेगा, और वो तराजू कैसा होगा? आओ कुरान में पूछते हैं अल्लाह ताला से। अल्लाह फरमाता है वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे, और क़यामत के दिन किसी के साथ कोई जुल्म सितम न होगा। एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज़ होगी, अल्लाह फरमाता है मेरे तराजू पर सामने आ जाएगी। व कफ़ा बिना हासिबीन, और मेरे बंदो, जब हम हिसाब लेंगे तो एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे, हम तो किसी को न छोड़ेंगे। फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा बराबर भी नेकी करोगे, एक जर्रा बराबर भी गुनाह करोगे, अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगा। इसीलिए जब अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि जिसका नाम अमाल हम दाहिने हाथ में देंगे उसका आसान हिसाब लेंगे, तो अम्मा आयशा ने पूछा था अल्लाह के नबी आसान हिसाब कैसे लिया जाएगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आसान हिसाब का मतलब ये है इन्नमा ज़ालिकल अर्ज़ु, कि अल्लाह ताला के सामने बंदे का अमल पेश किया जाएगा और अल्लाह ताला बस देख करके नज़रअंदाज कर देगा, ये आसान हिसाब है। वमन नूकिश हलका, और जिसके नाम अमाल की जांच पड़ताल होगी, जिसके एक एक अमल को चेक किया जाएगा, जिसको चेक किया जाएगा किसने क्या क्या किया है, वो तो हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो मेरे प्यारे साथियों, इतनी खतरनाक जेल है अल्लाह ताला की जहन्नम। उस जहन्नम से अपने आप को बचाने के लिए हम क्या इंतजाम कर रहे हैं? दुनिया में कहीं आग लग जाए, फायर ब्रिगेड वालों को जल्दी से बुलाया जाता है, फिर भी आग लग जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को बचाना। अभी हमारे घर पे शादी थी, छोटे भाई की, हमारे शादी में औरतों का जहां खाना चल रहा था, चाट का वहां पे वो स्टॉल लगा हुआ था। चाट वाले के स्टॉल में गैस का चूल्हा लगा था। अचानक
اس کے گیس کے چولہے سے آگ نکلنے لگی. اب ظاہر ہے وہاں جتنا پنڈال لگا ہے کپڑے کا پنڈال ہے, اگر آگ بھڑکتی پورے پنڈال میں لگتی اور کتنا نقصان ہو سکتا تھا اندازہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا کرم ہوا, فوراً وہ آگ بجھائی گئی, نقصان نہیں ہوا, کوئی نقصان نہیں ہوا. ایک ہلکی سی آگ لگتی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہا فصلت علی نارکم, دنیا کی آگ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی. دنیا کی آگ تو پیٹرول اور ڈیزل سے جلتی ہے, جہنم کی آگ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. انسانوں سے جلے گی وہ آگ, پتھروں سے جلے گی. وہ جہنم کتنی گہری ہوگی, اس کی گہرائی کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت تیز دھماکے کی آواز سنی. آپ نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیسی تھی؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا, اے میرے صحابہ 70 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر گرایا گیا تھا, آج جا کر کے وہ جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے, آج جا کر کے وہ جہنم کی تہہ تک پہنچا ہے. یعنی ایک پتھر کو جہنم کے اندر گرایا جائے تو 70 سال کے بعد وہ پتھر جہنم کی گہرائی تک پہنچتا. اتنا خطرناک ہے جہنم کی گہرائی. میرے پیارے ساتھیوں, اس جہنم کی آگ سے ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا انتظام کر رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی جہنم کی آگ سے ہم کو بچانے کے لیے آئے تھے. آپ کے آنے کا مقصد یہی تھا دنیا کے لوگ ایمان والے بن جائیں, نیک عمل کرنے والے بن جائیں, دنیا کے لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. یہی آپ کا مقصد تھا, آپ کی زندگی کا مقصد تھا. یہی مقصد لے کر کے آپ دنیا میں آئے تھے, کس طریقے سے اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے. یہی آپ کا مشن تھا اور اسی کی ٹینشن آپ کو رہا کرتی تھی اور اتنا سوچا کرتے تھے آپ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے, اتنی فکر ہے, کہیں اس چنتا میں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں, کہیں ختم نہ کر دیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگو میری مثال اور تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی انسان آگ جلاتا ہے اور آگ جیسے وہ جلاتا ہے ویسے ہی پروانے اور پتنگے اس آگ میں جل جل کے مرنے لگتے ہیں. وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ پروانے نہیں مانتے اور بار بار اس آگ میں کود کر کے مرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا آخذ بحجزکم عن النار, او لوگو میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں. وانتم تقتحمون فیہا, لیکن تم جہنم کے اندر جا رہے ہو. اچھا ایک بات بتاؤ, کیا کوئی باپ کبھی چاہے گا کہ اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال دے؟ کبھی نہیں چاہے گا. آگ میں ڈالنا تو بڑی دور کی بات ہے, بچے کو ذرا سی آگ کی چنگاری بھی پہنچے, باپ اگر واقعی میں باپ ہے اس کے سینے میں باپ کا دل ہے, اپنے بیٹے کو ہلکی سی چنگاری میں بھی مبتلا نہیں دیکھ سکتا. ہمارے پیارے نبی اس امت کے روحانی باپ تھے. ہمارے نبی کے دل میں ایک باپ اپنے بچوں کا جتنا خیر خواہ ہوتا ہے, جتنا بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے, اس سے کہیں زیادہ بھلائی چاہنے والے ہمارے نبی تھے. اسی لیے ہمارے نبی نے ایک ایک چیز بتا دی, کون سا کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے اور کون سا کام کرو گے تو جہنم سے بچو گے. آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ, اے لوگو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو, ولو بشق تمرہ, اگر ایک کھجور کا ٹکڑا تم دے کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے اگر بچا سکتے ہو, اگر اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا تم دان دے کر کے, چندہ دے کر کے, صدقہ دے کر کے اگر اپنے آپ کو
جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ اللہ کے نبی نے بہت سارے ایسے اعمال بتائے۔ آپ نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو فجر کی نماز اور عصر کی نماز، جو دو ٹھنڈی نمازیں، جو ان دونوں نمازوں کو پابندی سے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ بہت سارے اعمال آپ نے ایسے بتائے ہیں جو ہم کو جہنم سے بچانے والے اور جنت میں لے کر کے جانے والے۔ اب آئیے کچھ ایسے اعمال بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں جو جہنم میں لے کر کے جانے والے ہیں۔ اس لیے کہ بیماری کا علاج یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہم بیماری کو جان جائیں۔ کہتے ہیں نا جانکاری ہی بچاؤ ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ چیز ہم کو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے، انشاءاللہ ہم جہنم سے جانے سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ آئیے ذرا قرآن اٹھاتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، وہ کون سی چیزیں جو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے خطرناک چیز جو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، کسی اور کی عبادت کی جائے، اس کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ کیا اس گناہ کی معافی نہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں، ان کے گلے میں دیکھو دھاگا پڑا ہوا ہے، ان کے ہاتھ میں دیکھو دھاگا پڑا ہوا ہے، اور وہ دھاگے کے اوپر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب تک یہ دھاگا میں پہنے ہوئے ہوں تب تک میں بیمار نہ پڑوں گا، مجھے نظر نہ لگے گی، میرا بچہ بیمار نہ پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنے مسلمان ہیں جو بتوں کے آگے نہیں تو کم سے کم قبروں کے آگے جا کر کے سجدہ کر رہے ہیں، کتنے پیڑ کے آگے جا کر کے دھاگا باندھ رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو جانوروں تک کی بنائی ہوئی قبروں پر جا کر کے سر جھکا رہے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے بڑا سچا نقشہ کھینچا تھا، کہا تھا کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا اب وہ شرک نہیں کر سکتا، وہ شرک پروف ہو گیا، اس سے شرک نہیں ہو سکتا۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے شرک نہیں، شرک سے آپ نہیں بچ سکتے جب تک کلمہ کے اوپر آپ عمل نہ کریں گے اور کلمہ کے تقاضے کو آپ نہیں سمجھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، شرک کرنے والا جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شرک کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اور آگے بڑھیے، شرک تو نہیں کرتا ہے انسان، کفر کرتا ہے۔ کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جتنی چیزوں پر ایمان لانا انیوار ہے، ضروری ہے، اس میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا۔ اب یہ بھی نوٹ کر لو کہ 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے: اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو ایمان کے ارکان ہیں، جو پلرز آف ایمان ہیں۔ ان 6 میں سے کسی کا بھی انکار کر دے، کوئی فرشتوں کو نہ مانے، کوئی اللہ کی کتابوں کو نہ مانے، کوئی قیامت کو نہ مانے، کوئی تقدیر کو نہ مانے، ان 6 چیزوں کا انکار کرنے والا کافر ہے، کافر۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی کفر کرے گا، کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد ان چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کرے گا تو وہ برباد ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو میرے بھائیوں، شریعت میں جتنی چیزیں فرض ہیں، ضروری ہیں، اگر ان کا بھی کوئی انکار کرتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے
تو گنہگار ہے، لیکن اگر کوئی روزے کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو گنہگار ہے، لیکن اگر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو گنہگار ہے، کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دے تو کافر ہے، کوئی حج نہیں کر رہا ہے طاقت کے باوجود تو وہ گنہگار ہے، فاسق ہے، لیکن اگر حج کا انکار کر دے، حج کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو جہنم میں لے کر کے جانے والی۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے، اللہ کا مذاق اڑانا، رسول کا مذاق اڑانا، فرشتوں کا مذاق اڑانا، شریعت کی کسی ایسی چیز کا مذاق اڑانا جس کا مذاق اڑانے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں، کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں واٹس ایپ پر میسج آتا ہے، جنت کے بارے میں، حوروں کے بارے میں مذاق ہو رہا ہے۔ حوروں کا مذاق مت اڑاؤ، جہنم کا مذاق مت اڑاؤ، فرشتوں کا مذاق مت اڑاؤ۔ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے، جنت اور جہنم کا مذاق اڑانے والا اگر توبہ نہ کرے اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں کچھ منافقوں نے اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا، نبی کو پتا چلا، آپ نے بلوایا کہ تم کیوں مذاق اڑا رہے تھے؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہم لوگ تو ٹائم پاس کر رہے تھے، ہم لوگ تو ٹائم پاس کر رہے تھے، ہم تو ہمارے دل میں کوئی غلط نیت نہ تھی۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی سورہ توبہ کی، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کر رہے تھے، یہ بولیں گے ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو ٹائم پاس کر رہے تھے۔ قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اے نبی ان سے پوچھو کیا تم اللہ کا مذاق اڑا رہے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اب تم کوئی بہانہ پیش نہ کرنا، تم جب اللہ کا تم نے مذاق اڑایا، تم نے رسول کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا تو تم کافر ہو گئے۔ آج کل 72 حوروں پر فلمیں آ رہی ہیں بالی ووڈ کی، خبردار، یہ فلمیں آپ کے عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے بنی ہیں۔ اور اسلام کی اکبر الہ آبادی نے کہا تھا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ۔ اسلام کے خلاف جتنا بھی پروپیگنڈا کر لیا جائے، اسلامو فوبیا کا جتنا بھی ماحول بنا دیا جائے، ہمارا عقیدہ بھی ہے اور یہ بات مشاہدہ بھی یہ بات بتاتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ رک نہیں رہی ہے۔ اسلام کے خلاف اتنے پروپیگنڈے ہونے کے باوجود الحمدللہ ابھی بھی اسلام پھیل رہا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو اسلام کے دشمنوں کو چبھتی ہے۔ اور کبھی 72 حوروں کے نام سے فلمیں بنتی ہیں، کبھی ہم 4 اور ہمارے 12، ہم 2 اور ہمارے 12، اس طریقے کی فلمیں بنتی ہیں، اسلام کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ کہ بہت سارے مسلمان بھی اس طریقے کی فلموں کو دیکھتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں یاد رکھیے، اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کی آیتوں کا مذاق اڑانا، اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانا، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے جو اسلام کو انسان سے خارج کر سکتا ہے۔ ہماری بہت ساری بہنیں نقاب نہیں پہنتی، نقاب نہیں پہنتی، یہ اتنے بڑے افسوس کی بات نہیں ہے کہ وہ نقاب نہیں پہنتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ نقاب کے اوپر کمنٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں ارے مولانا صاحب یہ نقاب آپ لوگوں نے اپنے من سے اس کو نکالا ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں تک عورتیں کہتی ہیں جو پردہ سے دور بھاگتی ہیں، جو بے حیا عورتیں ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں ارے پردہ وردہ کیا ہوتا ہے، انسان کا دل پاک ہونا چاہیے، انسان کی نظر پاک ہونی چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک لڑکی گھر سے نقاب پہن کر کے نہیں نکلتی ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتی ہے، مگر ایک لڑکی نقاب نہیں پہنتی ہے اور ساتھ میں وہ نقاب کا مذاق اڑاتی ہے اور نقاب کو اسلام کے احکام میں سے
پردے کو اسلام کے احکام میں سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے، ایسی عورتوں کو جا کر کے قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سنا دو، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، اپنے اوپر نقاب ڈال لیں، اپنے اوپر ایسی چادر ڈال لیں جس سے ان کا شریر ڈھک جائے، جس سے ان کا بدن ڈھک جائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ پردہ ان کی پہچان بن جائے گا، یہ پردہ بتا دے گا کہ یہ نقاب پہننے والی عورتیں ہیں، یہ پردہ کرنے والی عورتیں ہیں، اور کوئی ان کو چھیڑنے کی ہمت نہ کر سکے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں اس دنیا میں کیا صحابہ کرام سے بھی زیادہ کوئی صاف ستھرے دل والا آیا تھا؟ نبیوں کے بعد، اللہ کے پیغمبروں کے بعد اگر سب سے زیادہ پاک اور صاف دل والا کوئی آیا تھا تو نبی کے صحابہ آئے تھے۔ اور اس دنیا میں سب سے نیک عورتیں اگر تھیں تو نبی کی بیویاں تھیں، لیکن قرآن کہتا ہے نبی کی بیویوں کے بارے میں بھی کہ ان کو بھی پردہ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ سے کہتا ہے کہ جب تم نبی کے گھر میں جاؤ اور تمہیں کوئی سامان مانگنا ہے نبی کی بیویوں سے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کی آڑ سے مانگو، ڈائریکٹ مت جاؤ۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اسی میں تمہارے دل کی بھی پاکی ہے، اسی میں ان کے دل کی بھی پاکی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن 1400 سال پہلے بتا رہا ہے کہ پردہ کرنے کے بعد دل پاک ہوتا ہے، پردہ کے بغیر دل پاک نہیں۔